بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. عن ابی شریح الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثري عنده حتى يخرجه متفق عليه كذا في المشكات. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ جل شانہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. مہمان کا جائزہ 1 دن رات ہے اور مہمانی 3 دن رات، اور مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اتنا طویل قیام کرے جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ جل شانہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. مہمان کا جائزہ 1 دن 1 رات ہے اور مہمانی 3 دن رات، اور مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اتنا طویل قیام کرے جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے. اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ادب ارشاد فرمائے، ایک میزبان کے متعلق، دوسرا مہمان کے متعلق. میزبان کا ادب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جیسا کہ پہلی حدیث میں گزر چکا ہے، تو اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. اور مہمان کا اکرام یہ ہے کہ کشادہ روئی اور خوش خلقی سے پیش آئے، نرمی سے گفتگو کرے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کے ساتھ گھر کے دروازہ تک مشایعت کے لیے جائے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مہمانی نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہمان کی ضیافت کا حکم فرمایا کرتے تھے. ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. اس نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 7 دن سے کوئی مہمان نہیں آیا. مجھے اس کا ڈر ہے کہ کہیں حق تعالی شانہ نے میری اہانت کا ارادہ تو نہیں کر لیا. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں مہمان کے اکرام کا حکم فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کا جائزہ 1 دن رات ہے. اس کی تفسیر میں علماء کے چند قول ہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد اکرام و اعزاز اور خصوصی تحفے ہیں، یعنی 1 دن رات تو اس کے اعزاز میں اچھا کھانا تیار کرے، باقی ایام میں معمولی مہمانی اس کے بعد. پھر علماء کے اس میں 2 قول ہیں کہ 3 دن کی مہمانی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک ارشاد میں وارد ہوئی ہے وہ اس دن کے بعد ہے، یعنی مہمان کا حق کل 4 دن ہو گئے، یا وہ 1 دن خصوصی اعزاز کا بھی انہی 3 دن میں داخل اور شمار کیا جائے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جائزہ سے مراد ناشتہ ہے راستہ کا، اور حاصل یہ ہے کہ اگر مہمان قیام کرے تو 3 دن کی مہمانی ہے، اور قیام نہ کر سکے تو 1 دن کا ناشتہ. تیسرا مطلب یہ ہے کہ جائزہ سے مراد تو ناشتہ ہی ہے، لیکن جو مطلب علماء نے لکھا ہے کہ 3 دن کی مہمانی اور چوتھے دن رخصت کے وقت 1 دن کا ناشتہ. چوتھا مطلب یہ ہے کہ جائزہ سے مراد گزر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص مستقل ملاقات کے لیے آئے اس کا حق 3 دن قیام کا ہے،
اور جو راستہ میں گزرتے ہوئے ٹھہرے کہ اصل مقصود آگے جانا تھا، یہ جگہ راستہ میں پڑ گئی، اس لیے یہاں بھی قیام کر لیا، تو اس کے قیام کا حق صرف ایک دن ہے۔ یعنی کبھی کسی اتفاق سے کسی جگہ چلا گیا لیکن جانے کا وہاں ارادہ نہیں تھا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور ان سب اقوال کا خلاصہ مختلف حیثیات سے مہمان کے اکرام کا اہتمام ہی ہے کہ ایک دن کا اس کا خصوصی اہتمام کھانے کا کرے، اور روانگی کے وقت ناشتہ کا بھی، بالخصوص ایسے راستوں میں جہاں راستہ میں کھانا نہ مل سکتا ہو۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آج کل اگر مہمان کو ناگوار نہ گزرے تو اس کے جیب میں اتنے پیسے ڈال دے جس سے وہ گھر تک جانے کے لیے اس کو کرایہ مل سکے۔ تو چونکہ آج کھانے کا انتظام تو ویسے ہر جگہ ہوتا ہے، اگر کہیں ایسا ہے تو وہ ایسا ہی کرے کہ کھانے کی چیز دے دے اس کو ساتھ میں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کچھ نقدی پیسے ساتھ دے دے تاکہ وہ خود بازار سے خرید کر اپنی من پسند کی چیزوں کو کھا لے، یا پھر کم از کم اپنے کرایہ اس سے جو ہے مل جائے اور اس کا اکرام بھی ہو جائے اور اس کے کرایہ کی طرف سے ہماری مدد ہو جائے۔ دوسرا ادب حدیث والا میں مہمان کے لیے ہے کہ کہیں جا کر اتنا طویل قیام نہ کرے جس سے میزبان کو تنگی اور دقت پیش آئے۔ ایک اور حدیث میں اس لفظ کی جگہ ارشاد ہے کہ اتنا نہ ٹھہرے کہ میزبان کو گناہگار بنا دے، یعنی یہ کہ طویل اور لمبا قیام کرنا اور بہت دن تک جا کر کسی کے گھر ٹھہرنے کی وجہ سے میزبان اس کی غیبت کرنے لگے، یا کوئی ایسی حرکت کرے جس سے مہمان کو اذیت ہو، یا مہمان کے ساتھ کسی قسم کی بدگمانی کرنے لگے، کہ یہ سب امور میزبان کو گناہگار بنانے والے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اس صورت میں ہے کہ میزبان کی طرف سے مہمان کے قیام پر اصرار اور تقاضا نہ ہو، اس کے انداز سے غالب گمان یہ ہو کہ زیادہ قیام اس پر گراں نہیں ہے۔ اگر اس کو یہ لگ رہا ہو اور یہ پتہ چل جائے مہمان کو کہ میں جس کے گھر آیا ہوں میرا یہاں بہت دنوں تک ٹھہرنے سے اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر ٹھہر سکتا ہے 3 دن سے علاوہ بھی، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے جو اس کو گناہ میں ڈالے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس اتنا قیام کرے کہ میزبان کے پاس اس کے کھلانے کو کچھ نہ ہو۔ حافظ رحمہ اللہ یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت سلمان کا اپنے مہمان کے ساتھ ایک قصہ پیش آیا جس قصہ کی طرف حافظ رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زیارت کے لیے گئے۔ انہوں نے جو کی روٹی اور نیم کوفتہ نمک ہمارے سامنے رکھا۔ میرا ساتھی کہنے لگا کہ اگر اس کے ساتھ ساتر یعنی پودینہ کی ایک قسم کو ساتر کہا جاتا ہے ہوتا تو بڑا لذیذ ہوتا۔ حضرت سلمان تشریف لے گئے اور وضو کا لوٹا رہن رکھ کر ساتر خرید کر لائے۔ جب ہم کھا چکے تو میرے ساتھی نے کہا الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، سب تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ما حضر پر قناعت کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ما حضر پر قناعت ہوتی تو میرا لوٹا گروی نہ رکھا جاتا۔ حاصل یہ ہے کہ میزبان پر ایسی فرمائشیں کرنا جس سے اس کو دقت ہو، تکلیف اور مشقت ہو، یہ بھی یخرجہ ہو یعنی میزبان کو تنگی میں ڈالنے میں داخل ہے اور اس کو بھی اسی میں شمار کیا جائے گا۔ دوسرے کے گھر جا کر چنا چنی کرنا اور نخرے کرنا یہ چاہیے وہ چاہیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ جو وہ حاضر کر رہا ہے اس کو صبر و شکر سے بشاشت کے ساتھ کھا لینا چاہیے،
فرمائشیں کرنا بسا اوقات میزبان کی دقت اور تنگی کا سبب ہوتا ہے، البتہ اگر میزبان کے حال سے یہ اندازہ ہو کہ وہ فرمائشوں سے خوش ہوتا ہے، مثلاً فرمائش کرنے والا کوئی محبوب ہو جس سے فرمائش کی جائے، وہ جانثار ہو جو چاہے فرمائش کرے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بغداد میں زعفرانی کے مہمان تھے، اور وہ حضرت امام رحمہ اللہ کی خاطر میں روزانہ اپنی باندی کو ایک پرچہ لکھا کرتے تھے جس میں اس وقت کے کھانے کی تفصیل ہوتی تھی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک وقت باندی سے پرچہ لے کر دیکھا اور اس میں اپنے قلم سے ایک چیز کا اضافہ فرما دیا۔ دسترخوان پر جب زعفرانی نے وہ چیز دیکھی تو باندی پر اعتراض کیا کہ میں نے اس کے پکانے کو نہیں لکھا تھا۔ وہ پرچہ لے کر آقا کے پاس آئی اور پرچہ پر دکھا کر کہا کہ یہ چیز حضرت امام رحمہ اللہ نے خود اپنے قلم سے اضافہ کی ہے، یعنی ایک چیز اس میں بڑھا دی تھی جو لسٹ وہاں بنی تھی کھانے پینے کی چیزوں کی۔ زعفرانی رحمہ اللہ نے جب اس کو دیکھا اور حضرت کے قلم سے اس میں اضافہ دیکھا، یعنی ایک چیز بڑھا دی تھی، ایک ایٹم بڑھا دیا تھا، ورائٹی بڑھا دی تھی، پر نظر پڑی تو خوشی سے باغ ہو گئے، بہت خوش ہوئے، یعنی جو ان کے مہربان تھے امام شافعی رحمہ اللہ کے، تو اور اس خوشی میں اس باندی کو آزاد کر دیا۔ اگر ایسا کوئی مہمان ہو اور ایسا میزبان ہو تو یقیناً فرمائش بھی لطف کی چیز ہے، یعنی کوئی ایسا مہمان ہو جو واقعی دل کا پیارا ہو، بڑا عزت والا ہو اور بڑی شان والا ہو، اور جو میزبانی کرنے والا ہے جس کے گھر وہ گیا ہے وہ بھی بڑا فراخ دل ہو، اس کے دل کے اندر بہت سخاوت ہو، تو وہاں آدمی فرمائش کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اسی سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی چیز مانگو اپنی من پسند کی تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر مہمان کا اس سے کوئی چیز مانگنا، فرمائش کرنا اور اس کی آرڈر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے مہمانوں کی خدمت کرنے اور میزبانی کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔